اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اولاد آدم کی تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ اعراف کی 31 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے زمانے کے کچھ رسم و رواج کو جو کافروں نے اپنی طرف سے گڑھ لیے تھے اس کو منع کیا تھا۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف وہ لوگ ننگا کرتے تھے، عورت بھی مرد بھی۔ عورتیں تو رات کو کرتی تھی اور مرد دن کو خانہ کعبہ کا طواف ننگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم جب مسجد جایا کرو، مسجد سے مراد یہاں خانہ کعبہ ہے، لیکن عموم کے اعتبار سے دنیا کی ساری مسجد اس کے اندر شامل ہے۔ آیت جو نازل ہوئی ہے خاص خانہ کعبہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے کہ جب تم خانہ کعبہ جایا کرو تو ننگے طواف مت کیا کرو، بلکہ تم کپڑے پہن کر کے جایا کرو۔ ننگے طواف کرنا یہ شرم و حیا کی چیز ہے، شرم و حیا سے بچنا چاہیے، شرم و حیا والا کام، بے شرمی والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو تم جب مسجد جایا کرو تو ایک تو یہ وہ لوگ کرتے تھے، دوسرا کام ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ کر لیا تھا، حج کے ایام میں کچھ چیزوں کو ان لوگوں نے اپنے طور پر حرام کر لیا تھا۔ ایک تو یہ بتایا کہ خانہ کعبہ کا طواف ننگے کرنا یہ بے شرمی کی چیز ہے، بے شرمی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ دوسرا کام ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ کر لیا تھا، حج کے ایام میں کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو انہوں نے حرام کر لیا تھا اپنی طرف سے۔ کیا؟ ایک تو گوشت نہیں کھاتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے، اسی طریقے سے گھی کا استعمال نہیں کرتے تھے، اور بہت ساری دوسری چیزیں تھیں جس کو ان لوگوں نے حرام کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسجد کے جانے کے وقت تم تو لباس پہن لیا کرو۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں کہ زینت اختیار کر لیا کرو۔ زینت سے مراد یہاں کیا ہے؟ اچھے کپڑے اپنی حیثیت کے مطابق پہن کر کے جایا کرو۔ اس آیت کریمہ سے میں جو مسائل نکل رہے ہیں ان میں سے کچھ مسئلوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اصل میں تو دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ تم جب مسجد جایا کرو تو تم اچھے کپڑے پہن لیا کرو، زینت کے کپڑے پہن لیا کرو۔ دوسری چیز، کھاؤ پیو، حد سے تجاوز مت کرو۔ اس بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ وہ یہ کہ زینت کی چیز یعنی ایسے کپڑے پہن کر مسجد کے اندر جانا جس کو پہن کر عام مجلسوں میں، محفلوں میں، دوستوں کے پاس جانے میں آدمی برا سمجھتا ہے۔ ایسا کپڑا مثال کے طور پر بنیان پہن کر کے آدمی محفلوں میں نہیں جاتا۔ محفلوں میں کیسا کپڑا پہن کر کے جاتا ہے؟ سینٹ وغیرہ لگا کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے جانے کی کوشش کرتا۔ اگر ہم آج کے اس دور میں بنیان پہن کر کے چلے جائیں تو لوگ سمجھیں گے یہ پاگل آدمی ہے۔ تو ایسی محفل میں جن کپڑوں کو پہن کر کے جانا ہم معیوب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، ان کپڑوں کو پہن کر کے مسجد میں آنا بھی معیوب ہے۔ محفل میں جب جانا اس کو برا سمجھ رہے ہیں، مجلس میں جب شریک ہونا اس کپڑے میں برا سمجھ رہے ہیں، تو اس کپڑے کو مسجد میں بھی پہن کر کے آنا معیوب ہے، اچھا نہیں ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے پہن کر، عطر لگا کر اللہ کے گھر میں آنا چاہیے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بہت سارے لوگ بدبودار کپڑے پہن کر کے آ جاتے ہیں، پسینہ اس کے کپڑوں میں لگا رہتا ہے، اس سے بدبو آتی رہتی ہے، یا پسینے کی وجہ سے سفیدی آ جاتی ہے۔ تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا، مسجد آنا یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے، بغیر آستین کے کپڑا پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے آستین تو ہے لیکن اس کو یوں چڑھا دیا اور آستین چڑھا کر کے اس نے نماز پڑھی تو وہ بھی معیوب ہے اور مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ آج یہ بھی فیشن چلا ہوا ہے، دیکھو جہاں چلے
مسجد میں گئے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے لگے. بہت سارے لوگ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, اس میں چند لوگ دیکھے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے لگے. بچوں میں بھی دیکھے یہ عادت جو ہے زیادہ ہو رہی ہے, اور بڑوں میں بھی زیادہ ہو رہی ہے. اور عام طور پر برا مت مانیے, جو باہر جا کر کے آتا ہے تو اس کے سر سے ٹوپی نکل جاتی ہے. اپنے انڈیا کے لوگوں کو دیکھیے نماز پڑھتے وقت اہتمام کرتے, آستین بھی رہتی ہے, ٹوپی بھی رہتی ہے, بہتر سے بہتر طریقے پر نماز پڑھنے کی کوشش کرتا. لیکن جو باہر جا کر کے آتے ہیں اس کو تقریباً آپ دیکھیے, ایک تو جینس آ جاتی ہے اور اور اس کے بعد ٹی شرٹ آ جاتا ہے, اور بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے. آپ برا مت مانیے, بہت سارے نوجوان ایسے ٹی شرٹ پہن کر کے آتے, جب رکوع میں جاتے, سجدے میں جاتے تو اس کا پیچھے کا حصہ بالکل کھل جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے چوتھائی حصہ ستر عورت کا کھلنا یہ جو ہے نماز کو فاسد کر دیتا ہے. جو یہ ناف سے لے کر کے ستر عورت گھٹنوں تک ہے, یہ ستر عورت ہے. اگر اس جگہ میں سے کوئی چوتھائی حصہ کھل گیا پھر اس کی نماز ہی ختم ہو گئی. تو یہ کیا فیشن چلا ہے, پیچھے کا حصہ پورا دکھ رہا, سجدے میں گئے تو پیچھے کا حصہ دکھ رہا, رکوع میں گئے تو پیچھے کا حصہ دکھ رہا. یہ تو بہت بری چیز ہے. اور ایک مسئلہ یہاں سے یہ نکل رہا ہے, ستر عورت کا ڈھانکنا یہ فرض ہے نماز کے اندر. عام حالات میں بھی ستر عورت کا ڈھانکنا فرض ہے. کسی وقت بھی ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کھولنا جائز نہیں ہے, ہر وقت چھپا رہنا چاہیے. لیکن نماز کے شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ ستر عورت چھپا ہو, یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک یہ تو ستر عورت ہے, لیکن پورے جسم میں لباس پہن کر کے نماز پڑھنا یہ بھی سنت طریقہ ہے. لیکن اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو ستر عورت کا چھپا دینا بھی کافی ہے. لیکن عورت کے لیے ستر عورت کیا ہے, پورا جسم ستر عورت ہے, صرف کہنی, قدم, چہرہ یہ ستر عورت نہیں ہے. نماز پڑھتے وقت صرف کہنی, یہ جو دونوں گٹے ہیں, چہرہ ہے, قدم ہے, یہ کھلا رہے تو جو ہے نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اور کوئی دوسری چیز کھلی رہی, جیسے کہ بال کھول کر کے یا کوئی اور حصہ کھول کر کے اگر عورت نے نماز پڑھی پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا, ستر عورت کا ڈھانکنا بھی کیا ہے, فرض ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, کلو وشربو, کھاؤ پیو, حد سے تجاوز مت کرو. اس کا مطلب کیا ہوا, جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا ہے, زیادہ کھانا یہ صحت کے لیے مضر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز مت کرو. پیٹ بھر گیا, زبردستی ٹھوسے جا رہے ہیں, زبردستی ٹھوسے جا رہے ہیں, تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہوا. اسی طریقے سے بے ٹوپی نماز پڑھنا یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہوا. اسی طریقے سے بغیر آستین کے نماز پڑھنا یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہوا. اسی طریقے سے آدھا کپڑا پہن کر کے جو ہے نماز پڑھنا یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہوا. آپ کو بتا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھی ہے. حج کے ایام میں چونکہ احرام باندھنا رہتا ہے, احرام کی حالت میں تو ٹوپی پہننا نہیں ہے. باقی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھی ہے. بغیر ٹوپی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑھی. ایک اور بات مجھ کو یاد آئی, پرانے زمانے میں ہندوؤں کی پہچان دھوتی اور پیچھے ٹیک ہوتا تھا. جب منڈا وہ لوگ کراتے تھے تو پیچھے کے حصے میں تھوڑا سا بال اس کو چھوڑ دیتے تھے. اب وہ بھی ان لوگوں نے بھی اس کو کرنا بند کر دیا, دھوتی پہننا بھی بند کر دیا. مسلمانوں کی پہچان کیا تھی, مسلمانوں کی پہچان ٹوپی تھی, داڑھی تھی. نہ تو مسلمانوں کی ٹوپی رہی نہ تو داڑھی رہی, اور نہ ہندوؤں کی دھوتی رہی اور نہ اس کا ٹیک رہا. آپ کیا کہتے مجھ کو نہیں معلوم. آج اپنی تہذیب, اپنا تشخص, سب کچھ تمدن بدل گیا. کوئی بھی پہچان کی چیز اب نہیں ہے. نہ تو مسلمان سمجھتا ہے یہ کیا ہے, نہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کچھ پہچان ہی نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم پہچان سکیں. بعض موقعوں میں سلام ہم کر لیتے معلوم ہوتا ہے یہ ہندو ہے, بعض موقعوں پر سلام کر لیتے معلوم ہوتا ہے یہ سلام نہیں کرتے, معلوم ہوتا ہے یہ مسلمان تھا, ہم نے سلام نہیں کیا. یہ تہذیب, تمدن, پہچان, یہ ساری چیزیں بدل گئی. اور یہ پیٹ جو ہے, یہ پیٹ کیا ہے, بیماریوں کا مرکز ہے. کھانا کیا ہے, کنٹرول میں آدمی کھانا کھائے. آدمی اگر کنٹرول میں کھانا کھائے تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا. یہ دیکھیے میں ابھی ایک واقعہ بتاتا ہوں جس کو روح المعانی اور تفسیر مظہری میں بیان کیا, بڑی معتبر کتاب ہے. اس کے اندر بیان کیا ہے, ہارون رشید کے زمانے میں ان کا ایک ڈاکٹر تھا. آج کل کے زمانے میں ڈاکٹر کہتے, پہلے زمانے میں طبیب ہوتے تھے. تو ان کا ایک طبیب تھا, وہ نصرانی تھا, مسلمان نہیں تھا.
اس نے ایک مرتبہ ہارون رشید کے درباری بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، بڑے ہوشیار تھے، علم والے تھے، تو اس نصرانی نے بطور اعتراض اس درباری سے جس کا نام علی بن حسین بن واقد تھا، اس سے پوچھا کہ آپ کی تاریخ کتاب کے اندر اور آپ کے قرآن کے اندر طب کا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا قرآن تو طب سے خالی ہے، یعنی جو فن طب ہے اس سے یہ آپ کا قرآن خالی ہے۔ تو اس درباری نے کہا، علی بن حسین بن واقد نے، کہ ہمارے قرآن کی آیات میں سے ایک آیت کے چھوٹے ٹکڑے نے پورے طب کو سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے، پورے طب کو سمیٹ کر کے رکھ دیا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں بھی طب کا کوئی حصہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی طب کی تعلیم دی ہے؟ تو علی بن حسین نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات میں طب کو پورا سمیٹ دیا ہے، طب کو پورا سمیٹ دیا۔ کیا؟ وہ یہ کہ یہ پیٹ جو ہے بیماریوں کا اصل گھر ہے، اور اس بیماری سے بچنے کے لیے مضر چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، مضر چیزیں جتنی ہیں نا اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تو اس نے کہا، اس نصرانی طبیب نے کہا کہ ارے تمہاری کتاب نے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نے تو جعلی نوز کے لیے طب کا کوئی حصہ چھوڑا ہی نہیں۔ یہ جعلی نوز بہت بڑا حکیم گزرا ہے، جعلی نوز بہت بڑا حکیم گزرا ہے۔ تو وہ نصرانی کہنے لگا کہ جعلی نوز کے لیے طب کا تو کوئی حصہ تمہارے نبی نے اور قرآن نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، یعنی سب کچھ بیان کر دیا۔ اگر اس بات پر عمل کر لے آدمی تو وہ پھر بیماریوں کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، بیماریوں سے وہ ہمیشہ بچا رہے گا۔ اس نے دیکھیے نصرانی طبیب نے کہا کہ قرآن نے بھی طب کی تعلیم دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طب کی تعلیم دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کھاؤ پیو، کیا چیز کھاؤ؟ جائز چیز کھانا، جائز چیز کھانا، اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا جن چیزوں سے آدمی کی صحت کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شراب کو تو سب جانتا ہے، اور شراب کو معیوب بھی سمجھتے لوگ، اس کے قریب بھی بہت کم لوگ جاتے ہیں، شاذ و نادری مسلمان پیتا شراب۔ لیکن دوسری جو بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر دیکھیے بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، گٹکا ہے، یہ ساری چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور آدمی عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو گٹکے کھانے والے ہوتے ہیں اس کے اندر اتنا فاسد مادہ ہوتا ہے کہ مہاراشٹر میں نے دیکھا، اور یہ فوٹو پورے دواخانوں میں لگایا گیا کہ ایک آدمی پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ گٹکے کھاتا تھا، سوتے وقت وہ ڈال لیتا تھا دو گٹکے۔ صبح ایک مرتبہ اٹھا، اس نے جب برش لے کر کے منہ کے اندر ڈالا تو برش ادھر سے ادھر آ گیا، اس کا پورا سوراخ ہو گیا۔ اسی طریقے سے حد سے تجاوز کرنے کے اندر آج کل جو کولڈ ڈرنکس بولتے، 7 اپ 9 اپ 8 اپ چاچا نکلا، آج تھمسا کوکو کولا، یہ سب ساری چیزیں نکلی ہیں، یہ ساری چیزیں زہریلی ہیں، صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، لوگوں کی جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ شوقیہ پیتے ہیں لیکن اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر وہ چیز جو صحت کے لیے نقصان ہو وہ استعمال کرنا حد سے تجاوز کرنے کے اندر شامل ہے۔ حد سے تجاوز کرنے کے لیے چاہے وہ پینے کی چیز ہو چاہے کھانے کی چیز ہو۔ اب میں آپ کے سامنے کوئی مسائل بیان کرتا ہوں، اس آیت کریمہ سے جو نکلے ہیں مسائل وہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے، پہلی چیز یہ کہ بقدر ضرورت کھانا پینا یہ انسان کے لیے ضروری ہے، جان بچانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کسی شرعی دلائل کے بغیر دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ حلال ہے، لیکن شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ چیز حرام ہے۔ اپنی طرف سے ہم حرام کر رہے ہیں وہ چیز حرام نہیں ہوتی، جس کو شریعت نے حرام کیا ہے وہی چیز حرام ہوتی ہے، ہماری مرضی سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔